نظر آئے تو لازمہ ہے کہ پھر اس کا جسم بھی ہو، جسم ہو تو پھر مکان بھی ہو، مکان ہو تو پھر پڑوس بھی ہو۔ پڑوس کا تصور خود حدوں کے تعین کو کہا جاتا ہے، جس کی حدوں کو مقرر کر لیا جائے پھر وہ صمد نہیں رہتا، جو صمد نہ ہو پھر وہ اللہ نہیں رہتا۔ تو اس کی ذات کا کمال اور تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمارے درمیان نہیں آئے گا، وہ جسم میں نہیں آئے گا، وہ نظر نہیں آئے گا۔ ہماری مجبوریاں کچھ اور ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو جوڑنے کے لیے اور ان دونوں مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اللہ کیونکہ ذمہ دار تھا، ہدایت دینا اس کا کام تھا، لہٰذا اس نے کچھ ایسی ہستیاں خلق کی جن کا اس کی ذات سے بھی بلا فاصلہ بلا فصل تعلق ہے، اور ہمارے ساتھ بھی ان کا تعلق ظاہری بشریت کا ہے، یعنی وہ ہستیاں ہیں کہ جو وہاں سے دیکھی جائیں تو نور اور یہاں سے دیکھی جائیں تو بشر، لہٰذا انہیں نہ بشر محض بولا جائے گا، اگر بولا بھی جائے گا تو کہا جائے گا نوری بشر۔ ہم خاکی بشر، ہم خاکی بشر، وہ نوری بشر۔ اور پھر بشر بھی ایسے بشر کے ظاہری طور پر تو ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں اور 2 ہاتھ ہیں، ان کے بھی 2 پیر ہیں، لیکن اتنا بڑا مجمع سب 2 آنکھیں رکھنے والے ہیں تو کیا سب ایک جیسا دیکھتے ہیں؟ جب ہم ایک جیسا نہیں دیکھتے تو پھر جو اللہ کی ذاتی تجلی معراج پر دیکھ کے آیا ہو، اس کی دید اور ہماری دید ایک جیسی کیسے ہوگی؟ حضرت موسیٰ کوہ طور پر جب اللہ کی صفاتی تجلی دیکھ کر آئے تو 30 میل کے فاصلے سے اس کے بعد 30 میل کے فاصلے سے رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے، اور یہ آنکھوں میں صلاحیت اس وجہ سے بڑھی کہ انہوں نے اللہ کی صفاتی تجلی دیکھی تھی۔ ہم تو اس مصطفیٰ سرکار کے دروازے پر بیٹھے ہیں جو معراج پر گئے ہیں تو اللہ کی ذاتی تجلی دیکھ کر آئے ہیں، تو ان کی دید اور ہماری دید ایک جیسے کیسے ہوگی؟ ان کے یہ 2 ہاتھ پیر، ہمارے 2 ہاتھ پیر ایک جیسے کیسے ہوں گے؟ تو ظاہری طور پر تو ایک جیسے نظر آ رہے ہیں۔ یہ انسان اپنے اوپر حمل کر اپنے اوپر قیاس کر کے صاحبان عظمت لوگوں پر بھی غور کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو وہاں سے بھی جڑی ہوئی ہیں اور یہ ہستیاں یہاں سے بھی جڑی ہوئی ہیں، اور جو 2 طرفوں سے جڑا ہوا ہو اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وہاں سے تعلق اور یہاں سے تعلق۔ اب یہ جو ہادیان برحق اس نے قرار دیے، انہیں وہاں سے سجا کر بھیجا ہے۔ مملکت کا سفیر اپنے مملکت میں تربیت پاتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر کسی مملکت میں اس ملک کا سفیر بن کے بیٹھتا ہے، اور اس کا ایک فعل اس ملک کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، اس کی ہر تحریر، ہر اس کا فیصلہ اس مملکت کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے بھی 1,24,000 سفیر بھیجے اور پھر 14 سفیروں کو بھیجا۔ یہ کمال ہے سیدہ کا کہ 1,24,000 سفیروں میں بھی اور 14 ائمہ سفیروں میں بھی ایک ہی فاطمہ کافی جانی۔ اتنے مرد ہادیوں میں اللہ نے ایک خاتون کو کافی جانا، اور وہ خاتون سیدہ زہرا۔ ان تمام مردوں کا کام، ان تمام ہادیان برحق کا کام اگر صنفی اعتبار سے تقسیم ہوا، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل۔ تو وہ جناب زہرا کو اللہ نے تنہا اکیلا کافی جانا، لہذا اب وہ تمام انبیاء کرام کے بارے میں نہیں بلکہ نبیوں کا سردار اگر ان کے لیے کھڑا ہو جائے، اور ہر امام معصوم انہیں اگر اپنے لیے حجت خدا قرار دے، یعنی مولا علی یہ فرمائے کہ نعم العون علی اطاعت اللہ، میں نے اللہ کی اطاعت میں فاطمہ کو مددگار پایا ہے، اور امام زمانہ یہ فرمائے کہ لی اسوۃ فی ابنت رسول اللہ، مجھ مہدی کے لیے رسول کی دختر ہی تو نمونہ عمل ہے۔ ائمہ اہل بیت یہ کہتے نظر آئے، اور آج جس امام معصوم کی شہادت کا دن ہے وہ یہ حسین اور ایک سجا ہوا
مولا کا فرمان سیدہ کی عظمت پر فرماتے ہیں نحنو حجج اللہ علیکم، امام عسکری کا فرمان، نحنو حجج اللہ علیکم، ہم ائمہ اہل بیت تم پر اللہ کی حجت ہے، وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری جدہ فاطمہ ہم پر اللہ کی حجت۔ میں اگر اس قول کو اپنے ممبری زبان میں کہوں تو یوں کہوں گا کہ ہم اللہ سے بات کرنے کے لیے آئمہ کو وسیلہ بناتے ہیں، اور آئمہ اللہ سے بات کرنے کے لیے فاطمہ زہرا کو وسیلہ۔ اچھی بڑی تعداد مجلس میں ہے، بلند صلوات ہدیہ کریں۔ اگر واہ، التماس کر رہا ہوں تھوڑا سا آگے تشریف لائیے، تھوڑا جم کے بیٹھیے، باہر کے دوست اندر آنا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے رضا بھائی تھوڑا سا اللہم صل علی۔ آپ سب کی سلامتی کے اور بلند صلوات۔ عزیزان گرامی، اس ہادی مطلق نے ان ہستیوں کو ہمارے اور اپنے درمیان واسطہ بنایا ہے۔ البتہ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ہادی برابر ہیں، جی سب ہادی میں کیسے کہہ سکتا ہوں جب قرآن کہہ رہا ہو فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ جب سارے نبی برابر نہیں ہیں، توجہ چاہوں گا، جب سارے نبی ایک جیسے نہیں ہیں تو امت کیسے کہہ سکتی ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں؟ تو یہ اچھا جو سب ایک جیسے ہیں، ہم لوگ کوئی نبی رسول امام معصوم تو ہم میں نہیں بیٹھا نا، میں ظاہری آنکھوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو سب جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہم سب کی صلاحیتیں علیحدہ ہیں، ہم سب کی قابلیتیں علیحدہ ہیں، ہم سب کے اندر اللہ نے جوہر اور کیفیتوں کو مختلف رکھا ہے، ہم سب ایک جیسا دیکھتے نہیں ہیں، ایک جیسا بولتے نہیں ہیں۔ صحیح، یہ وہ جو ہستیاں ہیں ان کو اللہ نے ایک جیسا قرار نہیں دیا، اور ہمارے لیے جیسے جیسے ضرورت رہی، جس زمانے میں جس نبی کی ضرورت رہی، معیار کلاس جتنا تھا ایسے ہی معلم بھیجا جاتا رہا۔ کتابوں کی ضرورت بھی جب پڑی کہ جب کتاب سمجھنے والوں کا معیار اونچا ہوا، اور قرآن کو پہلے نہیں بھیجا اس لیے کہ پہلے قرآن کو کیسے بھیجا جاتا، کیونکہ قرآن سمجھنے کے لیے معیار کو بلند کرنا ضروری تھا۔ وہ جو کتابیں آتی رہیں وہ اس معیار کے مطابق تھیں، جیسے جیسے شعور بشر بڑھتا چلا گیا ایسے ایسے نصاب بھی سنگین ہوتا چلا گیا، معلم بھی قابل تر آتا چلا گیا۔ اب وہ سب سارے معلمین بھی برابر نہیں ہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ قرآن مجید میں جن معلمین کا تذکرہ ہے ان میں انبیاء کرام کے حوالے سے 24 نبیوں کا ذکر۔ البتہ یہ سن کر اہل ایمان کے ایمان میں کچھ تازگی سی محسوس کی جائے گی کہ یہ وہی 24 نبی ہیں قرآن میں جن کا تذکرہ ہے، یہ وہی 24 نبی ہیں جن کا تذکرہ قرآن نازل ہونے سے پہلے حضرت ابو طالب نے اپنے دیوان میں کر دیا تھا۔ جی